اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ عیسیٰ ابن مریم قرب قیامت میں جب تم میں اتریں گے تو راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. اگر عیسیٰ ابن مریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت کے مطابق چلا رہے ہیں تو اٹ مینز کہ زر چادریں سنت ہوئی، نبی الاسلام کی تعلیم سے ہوئی. ہاں شیخ احمد سرندی نے لکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. ہاں جی. پھر ان کو شرم آئی کہ یہ تو میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں نہیں، ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. اور پھر آگے لکھا کہ بالفرض اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اے بھی لکھے جی. اور یہ اللہ بھلا کرے عطا اللہ شاہ بخاری دیوبندیوں کے بابا جی، انہوں نے ہمارا مسئلہ بھی حل کیا. وہ اتنے عرصے سے شیخ احمد سرندی کی یہ باتیں ادھر ادھر گھوم رہی تھی. انہوں نے کہا یار کو بندہ بھی میں لبا نا، تو انہوں نے فرما دیا. انہوں نے کہا کہ جی جو شیخ الیاس کاندلوی تھے جنہوں نے تبلیغی جماعت بنائی، ان کے بیٹے تھے یوسف کاندلوی صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر رہے ہیں. ان کے بارے میں عطا اللہ شاہ بخاری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے جی. اور یہ رائے ونڈ کے بزرگ اپنی مجلسوں میں، کارگزاریوں میں، اپنی تقریروں میں یہ واقعہ سناتے ہیں. ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، کرنل صاحب، انہوں نے باقاعدہ کہا کہ جی آپ میرے کہنے پہ اس کو سنائیں. وہ خود تبلیغی جماعت بلکہ رائے ونڈ مرکز کے ساتھ اٹیچ تھے سالوں سے. وہ کہتے ہیں جی مجھے گھسیٹ کے اس دفعہ پھر وہ آپ کو پتا ہے وہ جرنیلوں کی اور ریٹائرڈ فوجیوں کی لادہ جماعتیں ان کی بنتی ہیں، وہ ان کو دوستی یاری میں لے گئے. مجھے پوچھا چلا جاؤں، میں نے کہا جی جائیں، آپ جتنا ان کے پاس جائیں گے باقی لوگوں کے پاس آپ کو اتنا ہی یقین آئے گا کہ سچ جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے بیان ہو رہا ہے. تو وہ وہاں پہ گئے اور وہاں پہ وہ رائے ونڈ سے بزرگ گئے تھے، انہوں نے یہ بات بیان کر دی. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے بڑا مجھے غصہ آیا، میں باہر جب نکلا تو پھر میں نے ان بعد میں کیا، میں نے کہا تو وہ ٹھیک ہونا چاہیے دس. کہتے ہیں جی آپ یہ بیان کریں کہ انہوں نے میرے سامنے یہ بات کی ہے کہ اگر اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو یوسف کاندلوی صاحب ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. جب بابوں نے ایک بڑا چسکا لگایا بوتل کھول کے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حنفی ہوں گے اور اس امت میں کوئی پیغمبر ہوتا تو حنفی ہوتا، تو چھوٹوں کا بھی تو حق ہے نا کہ وہ آگے پھر اس مشن کو، نامکمل مشن کی تکمیل کرتے ہوئے آگے بنگلہ بھی نہ دسن نا. لیکن ابھی یہ مسئلہ خراب ہو گیا ہے کہ وہ اگر امت میں پیغمبر ہوتا تو حنفی دیوبندی ہوتا یا حنفی بریلوی ہوتا. تو میری بریلویوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بندہ آپ بھی نومینیٹ کریں، یہ بڑی سخت زیادتی ہے. اینا اپنا بندہ دیتا ہے، تسی بھی اپنا بندہ دیو بھائی، دیو. الیاس قادری صاحب دے دو، تعلق قادری صاحب دے دو، کوئی دینا دیو، ایک بندہ کڈو. یہ ذمہ داری ہے، ورنہ دیوبندی کے نکل کے جائے تسی پیچھے رہ گئے. ہاں پھر کہتے ہیں جی یہ تو ان کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے اور ہمارے بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے. وہ کراچی کے مفتی صاحب کہتے ہیں ٹخنوں کے برابر. اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہے ہو اتنے بڑے عالم کا. ہماری اوقات کیا تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رہے. بھئی مذاق وہ خود اڑوا رہے ہیں میرے بھائی. ٹخنوں کے برابر تو آپ ان کے نہیں ہوں گے نا، کیونکہ آپ قدموں میں گرے ہوئے ہیں. ہمیں تو کوئی چیز نہیں، کسی کی دھونس نہیں ہے. ہمارے لیے تو سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اس شخص نے ایمان کی مٹھاس چکھ لی جسے اللہ اور اس کا رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں، اور اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو، اور کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا. سر پھر ہم تو یہ اسی طریقے سے ہی بات کریں گے.